پھر ہمیں پیسہ دیا جاتا ہے، پھر اور پیسہ دیا جاتا ہے، پھر اور پیسہ دیا جاتا ہے۔ جب نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے۔ پھر ہماری شاہ خرچیوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سود در سود در سود در سود لینا پڑتا ہے، اور اپنی آئندہ نسلیں بھی ان کے ہاں گروی رکھنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، اور یہ کام سود کھانے والا یہ جہنمیوں کا کام ہے، یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، جنت میں جانے والوں کا کام نہیں ہے، کہ یہ تو جہنم کی طرف جانے والے لوگوں کا یہ طرز عمل ہے۔ تمہیں اس سے باز آ جانا چاہیے، اور جنت تو ان لوگوں کو ملے گی جو غصہ آنے پر اپنے غصے پر قابو کرے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تغضب۔ پھر اس نے یہی بات کہی کہ کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا کہ لا تغضب۔ پھر اس کا اصرار تھا کہ نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا کہ لا تغضب۔ یعنی غصہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ غصے کے اندر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، مزاج اس کا کھولنے لگ جاتا ہے، اور ہر وہ شیطانی کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حد بندی کی ہوئی ہے، ممانعت کی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ غصے کو پینے والے، ایک تو غصے پہ کنٹرول کرنے والے، والکاظمین والعافین عن الناس، درگزر کرنے والے۔ ایک تو ہے کہ وقتی طور پر انسان نے غصہ پی لیا، اب غصے کو من کے اندر دبا لیا کہ آج موقع نہیں ہے، وہ 10 بندے ہیں، میں اکیلا ہوں، مجھے جوتے مارے ہیں تو میں اگر پی جاؤں، یہ برداشت کر جانا، یہ مکارانہ برداشت کر جانا ہے، جس کی اللہ وحدہ لا شریک نے بات نہیں کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تو بات کی ہے کہ غصے کو کچھ اس طریقے سے پی جانا کہ درگزر کر دینا، معاف کر دینا کہ کوئی بات نہیں، یعنی کینہ پروری نہیں کرنی کہ معافی بھی وقتی طور پر ہو جائے، اور اس زخم کو اور اس غصے کو اور اس زیادتی کو اور اس جرم کو اپنے من کے اندر بٹھا لینا، اور جب موقع مل جائے تو اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے ہتھیار نکال لینا۔ اسلام ایسے غصہ پینے کو نہیں پسند کرتا۔ اسلام تو ایسا غصہ پینے کو پسند کرتا ہے کہ جس کے بعد معافی ہی ہو اور درگزر ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی مال جو ہے وہ صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوا، اور کبھی بھی غصے کے ساتھ ناکامی نہیں ہوئی۔ تو یہ باتیں انسان کو اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو پیغامات اور احکامات ہیں بہت حقیقت پر مبنی۔ اور پھر اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک یہی بات فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ نیک کام کریں گے، یہ طرز عمل اپنائیں گے، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور جنت کوئی معمولی نہیں ہے، لمبائی تمہیں کیا بتائیں، تمہارے تصور کے اندر ہی بات نہیں آ سکتی۔ کنویں کا مینڈک پانی کی مقدار کو کیا سمجھے گا؟ 2-4 چھلانگیں لگا کے یہ کہے گا کہ اتنا پانی، آپ کہیں گے کہ نہیں اس سے زیادہ، وہ پھر اور 2 چھلانگیں لگا کے کہے گا کہ اتنا، آپ کہیں گے کہ نہیں، آخر میں وہ کہے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اور اس کے تصور کے اندر اس سے زیادہ پانی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، کہ کیسے آپ کی بات کو مان لے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کے حوالے سے اس کی لمبائی کی بات نہیں کی، اس کی طول کی بات نہیں کی، صرف اس کی عرض کی بات کی ہے کہ یہ دنیا اور آسمان تو تم جانتے ہی ہو، یہ زمین و آسمان یہی ایک دنیا ہے نا تمہاری نظروں کے سامنے۔ تم یہ سمجھ لو کہ جو جنت ہم نے تمہیں دینی ہے ایک ایک آدمی کو دینی ہے، اس کا عرض طول کی بات نہیں کرتے، سماواتی والارض جتنا، یعنی لق و دق، اس کا کوئی کنارہ نہیں، نہ پیدا کنار ہیں۔ اور جنت، اس کا کوئی تصور کسی دل کے اندر آیا نہیں، کسی زبان نے اس کا تذکرہ کیا نہیں، اور کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا نہیں۔ وہ ایک الگ دنیا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک کو کچھ تمثیل کے حوالے سے، وضاحت کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ اس کا عرض جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور وہ بنا کس کے لیے رکھی؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرنے والے، جن کی زندگی ہر وقت اس کے پیش نظر اللہ کی ذات ہو، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، غرض ہے کہ ان کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے۔ تقوی، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یعنی اللہ کی ذات کو اور اللہ کی خوشنودی کو اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کی چاہت کو اپنے سامنے رکھنا، یہی تقوی ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے غلط کام نہ کرنا۔ اور پھر ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بعض اوقات متقین لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ، پارسا لوگ شیطانی بہکاوے کے اندر آ کے کچھ غلط کام کر لیتے ہیں، ان سے کوئی زیادتی، کمی کوتاہی، اعمال کے اندر کوئی بد اخلاقی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اپنے گناہ پر مصر نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے، فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، توبہ استغفار کرنا تو خاصہ انسان ہے اور غلطی کا پتلا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں جو غلطی اور اس کی معافی کی بات ہے یہ حقوق اللہ کے اندر ہے، حقوق العباد کے اندر نہیں۔ اگر کسی نے کسی کے 10 روپے مار لیے، ساری زندگی استغفار کرتا رہے، جب تک اس کا حق ادا نہ کر دے، حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ حقوق اللہ کے اندر ہیں کہ جھوٹ بول لیا، غیبت کر لی، کسی کا مال چرا لیا، یا اس سے کوئی بڑی زیادتی کر لی، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، جب تک جس بندے کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے، اس کی جب تک آپ تلافی نہ کر لیں، اس سے معذرت نہ کر لیں اور اس کا حق ادا نہ کر دیں، پھر اس کے بعد استغفار کریں گے تو آپ کی بات جو ہے وہ مانی جائے گی اور تسلیم ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود در سود، یعنی سود مرکب۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سود مفرد کھایا جا سکتا۔ واتقوا اللہ، اللہ کو اپنے پیش نظر رکھو، لعلکم تفلحون، اسی میں تمہاری کامیابی۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، سود کھاؤ گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے، سود کھاؤ گے تو تمہارا راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا، اور وہ جہنم جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی۔ یعنی گویا کہ تمہارا یہ عمل جو ہے سود کھانا، یہ کافروں جیسا عمل ہے، تمہارا سود کھانا جہنم کی طرف جانے والی بات ہے۔ تم لاکھ اپنے اسلام کا دعویٰ کرو، تمہارا عمل جہنمیوں جیسا ہے، تمہارا انجام بہت ہی عبرتناک ہوگا، اس سے ڈرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، لعلکم ترحمون، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم پر رحم تبھی ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلو، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کو یکسر بھول جاؤ اور ایک طرف ڈال کے اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے کہ وہی صراط مستقیم ہے، پھر ہی تم پر مہربانی اور عنایت اور شفقت ہوگی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اب اللہ نے جو اچھائی کے کام بتائے ہیں شروع کرو، اس کے اندر دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے اور اس کے نبی نے تمہارے لیے محبت کے، خیر خواہی کے، جنت کے حصول کے، آپس میں ہمدردی کے، رواداری کے معاملات اور طریقے تمہیں بتائے ہیں، اب انہیں تلاش کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ کی مغفرت تمہیں حاصل ہوگی، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت جس کی ورث، جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں کے برابر ہے، کس کے لیے ہے؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ تیار کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، چند صفتیں متقین کی اللہ نے یہاں بتلائی ہیں۔ مال خرچ کرتے ہیں، حالات کیسے کیوں نہ ہو، کورونا دیا تب بھی خرچ کرتے ہیں، اگر کنگلے اور فقیر ہیں تب بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو بھی طاقت ہے، جیسے بھی حالات ہیں، اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کے بندوں کو نہیں بھولتے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے، بخل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے راستے کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، خالی غصے کو پی جانا نہیں کہا، والعافین عن الناس، دل کے اندر کینہ اور حسد اور نفرت اور قدورت اور بات کو دبا کر رکھنے والے نہیں کہ موقع آئے گا پھر یہ بدلہ لیں گے، آج یہ تکڑا ہے
کل جب میں تکڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں گن گن کے بدلے لوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وقتی غصے کا پی جانا یہ کوئی مار کے والی بات نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دو، دل سے بلا دو، یہ اصل بات۔ واللہ یحب المحسنین، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے بے پناہ پیار کرے گا۔ اللہ تمہارا یہ احسان جو اللہ کی مخلوق پر تم کر رہے ہو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں عزیز جانے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارا خیال کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ نرمی اور محبت والا معاملہ کرے گا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ نیک اور صالح اور متقین لوگ اور احسان کرنے والے بعض اوقات ان سے غلطی، کوتاہی، زیادتی، بہت بڑا جرم بھی سرزد ہو جاتا۔ اور ظلموا انفسہم، کبھی کبھار اپنے اوپر ظلم بھی کر لیتے۔ ظلم سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان جرم کرتا ہے تو دوسرے پر جرم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نفس پر بھی زیادتی، کسی کا حق مارتا ہے تو اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے، کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو در حقیقت جہنم کی طرف جانے کا راستہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے فرما دیا کہ جب بھی غلطی، کوتاہی اور جرم سرزد ہو گیا، ذکر اللہ، جب بھی اللہ کی یاد آ گئی، اللہ یاد آ گیا، فاستغفروا لذنوبہم، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک گئے، ہاتھ اٹھائے، ندامت کے آنسو بہائے، آئندہ سے وہ جرم نہ کرنے کا اقرار کیا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہ کون معاف کرنے والا؟ یہ غلطیاں، کوتاہیاں، زیادتیاں جو دنیا کے اندر تم کر رہے ہو، اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تو معاف کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنی گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ گناہ چھوٹا ہو، آدمی ڈٹا رہے، کبیرہ بن جاتا، لیکن کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لیا ہو، سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک گیا ہو، ندامت کے آنسو بہا لیے ہوں، اور یہ اقرار کر لیا ہو کہ آئندہ یہ جرم سرزد نہیں ہوگا، اور آئندہ اس بات کی پابندی بھی کرے تو اس کا جرم ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے جرم نہیں کیا، خواہ دن کے اندر وہ 70 دفعہ ایسا جرم کرے، لیکن اس کا ارادہ یہی ہو کہ میں نے جرم نہیں کرنا۔ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ گیا، اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھا، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا، وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ آخری آیت مبارکہ، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اب یہ لوگ جو معافی مانگتے ہیں تو کیا اللہ پھر بھی ان کو جوتے مارے گا، ان کو ڈنڈا دکھائے گا، جہنم کے اندر پھینکے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تو درگزر کرنے والا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اگر نادانی کے اندر غلطی ہوگی اور اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ معاف کر دے، اگر جرم سرزد ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آنسو بہا لیے اور پھر قول و قرار کر کے اپنی زندگی کو سدھار لیا تو اللہ انہیں کیوں سزا دے گا؟ اللہ انہیں معاف کرے گا، ان کے سر پہ دست شفقت رکھے گا اور درگزر کا معاملہ کرے گا۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اللہ انہیں نہ صرف معاف کرے گا بلکہ جنتوں کے اندر جگہ عطا فرمائے گا، اور جنت بھی ایسی خالدین فیہا، 2-4 دن کی زندگی نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ کے لیے نعمتیں اللہ ان کے نام پہ الاٹ کر دے گا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اس سے بہتر کسی کاریگر کا کیا عمل ہوگا کہ اللہ معاف بھی کر دے، درگزر بھی کر دے، جنت کے اندر جگہ بھی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔